بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ کینڈیڈیٹس نے ایجوکیٹرز بھرتی 2023 کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات گورنمنٹ آف پنجاب کی بھرتی پالیسی کے مطابق جواب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایم اے ایجوکیشن یا پی ایس ایجوکیشن پروفیشنل کوالیفیکیشن میں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کینڈیڈیٹس ہیونگ ڈگری آف ایم اے ایجوکیشن یا بی ایس آنرز 16 ایئرس ایجوکیشن ویل بی کنسیڈرڈ اکیڈمک ایز ویل ایز پروفیشنل کوالیفیکیشن، کہ اگر آپ نے ایم اے ایجوکیشن یا بی ایس 16 ایئرس ایجوکیشن کیا ہوا ہے تو وہ اس ڈگری کو آپ اکیڈمک اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کوالیفیکیشن میں بھی شمار کروا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا ایجوکیٹرز کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں، اس اپلائی کے دوران ہمارے لیے بی ایڈ لازمی ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب بھرتی پالیسی میں یہ دیا گیا ہے دا کینڈیڈیٹس ہیونگ پرسکرائبڈ اکیڈمک کوالیفیکیشن ول بی کنسیڈرڈ فار دا پوسٹ آف ایجوکیٹرز، کہ اگر آپ نے اکیڈمک کوالیفیکیشن کے لیے اگر آپ کے جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی مکمل ہے تو وہ اس اکیڈمک کوالیفیکیشن کو بھی تو شمار کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے تو وہ بی ایڈ بھی آپ اس میں شمار کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بی ایڈ نہیں کیا ہو however the candidates without prescribed professional qualification، اگر آپ نے پروفیشنل کوالیفیکیشن نہیں کیا ہوا appearing in the merit list may be considered as per رینکنگ کرائٹیریا، تو آپ کو اگر آپ نے پروفیشنل کوالیفیکیشن بی ایڈ یا ایم ایڈ نہیں کیا ہوا تو آپ کو میرٹ کرائٹیریا کے مطابق میرٹ لسٹ میں شمار کیا جائے گا۔ سچ کینڈیڈیٹس ان کیس آف سلیکشن، اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے will have to acquire the prescribed professional qualification within 5 years from the date of issuance of letter of agreement، کہ اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے، آپ میرٹ میں آپ کا میرٹ پورا تھا، بغیر بی اے ڈگری کے بھی آپ کا میرٹ میں شمار ہو جاتے ہیں اور آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے، اور سلیکشن ہونے کے بعد آپ کو لیٹر بھی جاری کر دیا جاتا ہے، آپ جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جاب جس دن سے آپ کی جاب سٹارٹ ہوگی اس دن سے لے کر اگلے 5 سال تک آپ نے یہ ڈگری بی ایڈ کی ڈگری کر کے ڈپارٹمنٹ کو جمع کروانی ہے۔ اگر آپ جمع کروا دیتے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ جاب کے لیے آپ اس میں رہیں گے۔ اگر آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن جمع نہیں کرواتے تو پھر آپ کو 5 سال کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب آپ کو اس نوکری سے نکال دے گی۔ اس کے بعد ہے کہ تیسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈبل ڈگری میں سے کون سی ڈگری اہل ہے، کہ اگر آپ نے ڈبل ڈگری کی ہوئی ہے، آپ نے ایم ایس سی فزکس بھی کی ہوئی ہے، ایم ایس سی میتھمیٹکس بھی کی ہوئی ہے، یا آپ نے ایم اے اسلامیات بھی کی ہوئی ہے، ایم اے عربک بھی کی ہوئی ہے، یا ایم اے عربک کے ساتھ ساتھ آپ نے ایم اے اردو بھی کی ہوئی ہے، تو یہ آپ ان میں سے کون سی ڈگری آپ کی شمار ہوگی، ڈبل ڈگری میں سے کون سی آپ ڈگری شمار کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے if a candidate claims 2 degrees in his or her application form، اگر ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ میری 2 ڈگریز ہیں تو میری دونوں ڈگری ہی شمار کی جائے، تو یہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ if a candidate claims 2 degrees in his or her application form higher in پرسنٹیج will be considered، جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی وہ ڈگری شمار کی جائے گی، جس کی پرسنٹیج کم ہوگی وہ ڈگری شمار نہیں کی جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دینی مدارس کی کون سی ڈگری میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے ڈگری کے برابر شمار کی جائے گی؟ تو اس کا جواب بھارتی پالیسی میں یہ دیا گیا ہے کہ شہادت الثانویہ عامہ is equivalent to SSC arts group provided the students applicants have passed 3 compulsory subjects English, Urdu and Pakistan studies at SSC level، کہ جو اگر آپ کے پاس ڈگری ہے شہادت الثانویہ عامہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انگلش، اردو اور پاکستان اسٹڈیز کی بھی پاس کیا ہوا ہے تو آپ کی یہ ڈگری میٹرک کے برابر شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ شہادت الثانویہ خاصہ is equivalent to HSSC arts group provided that students applicants have passed 3 compulsory subjects، کہ شہادت الثانویہ خاصہ کے ساتھ ساتھ آپ نے انگلش، اردو اور پاکستان اسٹڈیز بھی پاس کیے ہوئے ہیں۔
level at HSSC level, that is in case they have passed शहादतुल सानविया खासा before 2009 کہ 2009 سے پہلے آپ نے شہادت ثانویہ خاصہ کے ساتھ ساتھ انگلش، اردو اور پاکستان اسٹڈیز پاس کیا ہوا ہے تو وہ ڈگری آپ کی ایف اے کے برابر شمار کی جائے گی. فرام جنوری 2009 while afterwards passing the same they are required to pass 4 additional subjects English, Urdu and any 2 elective or optional subjects given in list of the subjects in approved scheme of studies. اگر اس کے بعد 2009 کے بعد آپ نے شہادت اور ثانویہ خاصہ کیا ہے تو اگر 9 سے پہلے آپ نے کیا ہے تو اس کے لیے آپ نے انگلش، اردو اور پاکستان اسٹڈیز پاس کرنا لازمی تھی. لیکن اگر 9 کے بعد آپ نے کیا ہے تو اس میں آپ نے انگلش، اردو یا اس کے علاوہ 2 آپشنل اور سبجیکٹس ہیں وہ اگر آپ نے پاس کیے ہیں تو یہ ڈگری آپ کی ایف اے کے برابر شمار کی جائے گی. اس کے بعد ہے کہ شہادت العالمیہ از ایکویولنٹ ٹو بیچلر آف آرٹس. بی اے کے برابر شہادت العالمیہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ بی اے کے برابر شمار کی جائے گی. کب شمار کی جائے گی؟ کہ اگر آپ نے انگلش اور پاکستان اسٹڈیز بھی پاس کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہے کہ کہتا ہے ڈیوریشن آف عامہ پلس خاصہ پلس عالمیہ سرٹیفکیٹ از سبسیکوینٹ 2 ایئرس ایچ. کہ آپ کے پاس شہادت الثانویہ، عامہ، خاصہ اور عالیہ یہ سرٹیفکیٹس 2 سال کے آپ کے پاس ہوں گے تو پھر یہ ڈگری آپ کی میٹرک، ایف اے اور بی اے کے برابر شمار کی جائے گی. اور اس کے بعد ہے کینڈیڈیٹس ہیونگ ہولڈنگ شہادت العالمیہ. اگر آپ کے پاس شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے تو پھر یہ آپ کی ڈگری ایم اے کے برابر شمار کی جائے گی. آر اونلی ایلیجیبل ٹو اپلائی اگینسٹ دی پوسٹ آف SC عربک اونلی. اگر آپ کے پاس شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے تو یہ اس ڈگری کو ایم اے کے برابر شمار کر کے آپ صرف اور صرف SC عربک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آخری سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس دینی مدارس کی ڈگریاں بھی موجود ہیں اور اکیڈمک ڈگریاں بھی موجود ہیں تو کس ڈگری کی بنیاد پر نوکری حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کینڈیڈیٹس ہیونگ بوتھ ڈگریز. کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ ہے یہ کلیم کرتا ہے میرے پاس دونوں ڈگریاں ہیں، میں نے دینی مدارس سے بھی ڈگری اسناد حاصل کی ہیں اور میرے پاس اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی ہے، تو candidates having both degrees دینی اسناد and academic degrees can claim either دینی اسناد or academic degrees. Furthermore, candidates have no right to claim partially دینی اسناد and academic degrees for specific post. کہ اگر آپ نے ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھی ڈگری آپ کی دینی اسناد کی شمار کی جائیں اور آدھی آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن شمار کی جائے، بلکہ یہ شمار کیا جائے گا کہ یا تو آپ کی دینی اسناد ہی شمار کی جائے گی یا آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن ہی شمار کی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھی دینی اسناد کو شمار کروائیں اور آدھی اکیڈمک کوالیفیکیشن کو شمار کریں. اس کے علاوہ ان سوالات کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کا جواب گورنمنٹ آف پنجاب کی بھرتی پالیسی کے مطابق جواب دیا جائے گا. تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں.